حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رأیت النبی والحسن علی عاتقہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی آپ کی گردن پر تھے، آپ کے کندھے پر تھے اور فرما رہے تھے، گردن پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے حضرت حسن سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے بیٹے حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، جو میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس سے محبت کر۔ پھر آپ نے صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، اے میرے صحابہ حضرت حسن اور حضرت حسین میرے یہ جنت میں، میرے یہ دنیا میں دو پھول ہیں، میرے یہ دنیا کے اندر دو پھول ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، فکان اذا سجد، آپ جب سجدے میں چلے جاتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، آپ کی پیٹھ پر پشت پر سوار ہو جاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے، جب سجدہ ختم کرتے اس کو اٹھا کر زمین پر بٹھا دیتے، وضعا رقیقا، اور بٹھاتے بھی نرمی سے، آہستہ سے بٹھاتے، فیضا ساجدہ، جب دوبارہ سجدہ کرتے وہ پھر آپ کی پشت پر، آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، فلما صلی، آپ جب نماز پڑھ چکے، اخذہ فوضعہ علی الارض، آپ نے اس کو اٹھایا زمین پر بٹھایا آہستہ سے نرمی سے، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، فجعل یقبلہ، اس کو چومنے لگ گئے، اس کا بوسہ دینے لگ گئے، پیار کرنے لگے، اور ایک آدمی نے کہا اتفعلوا بہذا الصبی ہکذا، اللہ کے رسول آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اس کو اتنا چومتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہ ریحانتایا، میرے یہ دونوں بچے میرے پھول ہیں، میرا حسن میرا پھول ہے، میرا حسین میرا پھول ہے، وعسى اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اور قریب ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ نے اس کو سرداریاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کو شان مقام اور بلندیاں اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں مومنوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشین گوئی کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کر دکھایا، جب مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی، وہ دو عظیم گروہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، جن کے درمیان جنگیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے، ان کو شہید کرنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کی وجہ سے جنگیں ہوتی رہی۔ اور کیسی وہ عظیم صلح تھی، کیسا وہ عظیم مرتبہ تھا، کیسا وہ عظیم مقام تھا، نہ صرف صلح کروائی بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، حکمران بھی مانا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اپنا ممبر بھی عطا کیا، اور کوفے کا محراب اور ممبر اور کوفے کی جامع مسجد کا وہ مصلی بھی عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مان کر دنیا کو پیغام دیا کہ جن کو تم امام معصوم مانتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی امام ہیں۔
اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حضرت حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، یعنی ہم ایک دوسرے سے ہیں، وہ میرا خانوادہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا نواسہ ہے، میری نسل سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، میری جناب وہ پشت میں سے ہے۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت حسین سے محبت کرتا۔ حسین صبت من الاسباط، حسین تو اولادوں میں سے اولاد ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، حسین تو میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ یہ صحابی رسول بھی تھے، آل رسول بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، اولاد رسول بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فاطمہ تو بذات منی، حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا ان فاطمہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، جن میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی وہ بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جن کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کے داماد بنتے ہیں، داماد۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہذان ابنایا وابنتا ابنتی وابنا ابنتی، لوگو یہ میرے دو بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے پوتے نواسے ہیں، میرے دوتے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبتیں کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبتیں فرما، وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے بیٹوں سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کرتا۔ اتنی عظمت، اتنی شان اہل بیت کی، اتنا مقام اور مرتبہ آل رسول کا، اتنا مقام اور مرتبہ اولاد رسول کا، اتنا مقام اور مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، کہ دنیا کے تمام خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ عرفہ خاندان اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنایا۔ دنیا کی تمام اولادوں میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو سب سے زیادہ عظمت، شان، مقام اور مرتبہ ملا۔ دنیا کی تمام آل میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو سب سے زیادہ مقام، عظمت، مرتبہ ملا۔ اب آل رسول کا، اولاد علی سا اور اولاد علی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے محبت کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے، ان کی سیرت، ان کی عقیدت کی پیروی کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا بھی امت کو کہ صحابہ کرام کتنا اہل بیت کا خیال رکھنے والے تھے۔ اور رکبوا محمد فی اہل بیتہ، حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے لوگوں اہل بیت کا خیال رکھا کرو، ان کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، ان کے حقوق کی نگہبانی کیا کرو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، اولاد رسول، آل رسول، اولاد علی کا اتنا خیال رکھتے، ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا، 5000 درہم، جو جنگ بدر کے مجاہدین کا وظیفہ تھا، ان کے وظیفے کے برابر وظیفہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیا کرتے تھے۔